السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ دادو جان کی کہانیاں سننا تو سبھی کو پسند ہے نا؟ اگر آپ کو بھی دادو جان کی کہانیاں پسند ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آن کر دیں۔ شکریہ۔ کہتے ہیں کہ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ایک دفعہ سوداگر کو کسی لمبے سفر پر جانا تھا۔ حسب معمول رات کو جب سوداگر اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، اس نے اپنی سب سے بڑی بیٹی سے کہا کہ مجھے بہت ضروری کام سے سفر پر جانا ہے، بتاؤ تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ بڑی بیٹی کہنے لگی، ابا میرے لیے موتی لانا۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنی منجلی بیٹی سے پوچھا، بیٹی تم بتاؤ تمہارے لیے کیا تحفہ لاؤں؟ منجلی بیٹی نے کہا، ابا میرے لیے ہیرے لانا۔ پھر تاجر نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سمکی سے اس کی پسند پوچھی، بیٹی تم کیا منگانا چاہتی ہو؟ بیٹی بڑے پیار سے بولی، ابا میرے لیے ایک اونچا اڑنے اور گانے والی لاٹ لانا۔ سوداگر کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ اونچا اڑنے اور گانے والی لاٹ کہاں سے ملے گی، پھر بھی اس نے کہا، اچھا بیٹی میں گانے والی لاٹ لانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اگلی صبح اپنی بیٹیوں کو پیار کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ مہینے تاجر اپنے کاروبار میں مصروف رہا۔ پھر جب واپس جانے کا ارادہ کیا تو اسے اپنی بیٹیوں کا خیال آیا۔ اس نے بڑی بیٹی کے لیے اچھے سے موتی خریدے، منجلی کے لیے ہیرے بھی خرید لیے، لیکن سب سے چھوٹی بیٹی کی پسند کہیں نہ ملی۔ اس نے جگہ جگہ تلاش کی، لوگوں سے بھی معلوم کیا، مگر کوئی بھی اونچا اڑنے والی اور گانے والی لاٹ کے متعلق نہیں جانتا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ بہت مایوس ہوا۔ اسے اپنی چھوٹی بیٹی بہت پیاری تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے لیے تحفہ لیے بغیر واپس جائے۔ اپنے آپ سے کہنے لگا، مجھے ہر صورت گانے والی لاٹ حاصل کرنی چاہیے۔ وہ لاٹ کی تلاش میں باغوں میں جنگلوں میں پھر رہا تھا۔ ایک دفعہ اسے جنگل میں ایک ویران سے قلعے کے پاس ایک درخت پر ایک لاٹ بیٹھی دکھائی دی، اور لاٹ اس وقت اپنی سریلی آواز میں گا رہی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ گانے والی لاٹ مل گئی، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور پھر ملازموں کو حکم دے کر کہا کہ ہر صورت اس لاٹ کو پکڑنا ہے۔ ابھی ملازم تاجر درخت کے پاس پہنچنے ہی والے تھے کہ اچانک ایک خوفناک شیر دھاڑتا ہوا سامنے آ کھڑا ہوا۔ تاجر اور اس کے ملازم سہم کر دبک گئے اور خوف سے کانپنے لگے۔ شیر نے دھاڑتے ہوئے کہا، جو شخص میری لاٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے میں اسے زندہ کھا جاتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سب حواس باختہ ہو گئے کہ شیر انسانوں کی طرح بول رہا ہے۔ سوداگر کانپتے ہوئے عاجزی سے بولا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ لاٹ آپ کی ہے، میں اس غلطی کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جان بخشی کر دیں، اس کے عوض آپ جتنا معاوضہ کہیں میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ سوداگر کے کہنے پر شیر گردن جھٹکتے ہوئے بولا، اب تمہاری جان بخشی صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے۔ تاجر فوراً ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ تو شیر بولا، تو سنو، جب تم گھر پہنچو تو جو شخص تمہیں سب سے پہلے ملے گا اسے میرے حوالے کر دو گے، اور اگر تمہیں میری یہ شرط منظور ہے تو میں تمہاری جان بخشی کے ساتھ یہ گانے والی لاٹ بھی دے دوں گا۔ کہو تمہیں منظور ہے نا؟ شیر کی یہ بات سن کر تاجر سوچ میں پڑ گیا کہ ہو سکتا ہے کہ میری سب سے پہلی ملاقات میری چھوٹی بیٹی سے ہو، کیونکہ میں جب بھی گھر جاتا ہوں تو وہ سب سے پہلے بھاگ کر میرا استقبال کرتی ہے۔ اس کے ملازم جو خوف سے بری طرح کانپ رہے تھے سوداگر کو سمجھاتے ہوئے بولے، ضروری نہیں کہ سب سے پہلے آپ کی بیٹی ہی ملے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کتا یا بلی مل جائے، اس لیے آپ شیر کی بات مان جائیں کہ سب کی جان بچ جائے۔ جان جانے کا خوف بھی تھا اور ملازموں کا اصرار بھی تھا۔ سوداگر نے کچھ دیر سوچا، پھر مجبور ہو کر بڑی بے بسی سے کہنے لگا، مجھے شرط منظور ہے، یاد رکھنا اپنے عہد سے پھرنا نہیں، اب تم لاٹ بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر شیر چھلانگے لگاتا ہوا بھاگ گیا۔ شیر کے جانے کے بعد
सौदागर के मुलाजिमों ने दरख्त पर चढ़कर गाने वाली लार्क को पकड़ लिया और वो फिर सब अपने शहर की तरफ वापस चले गए। जब ताजिर अपने घर पहुंचा तो वही हुआ जिसका उसको खदशा था। जो ही इसकी छोटी बेटी सिमकी ने उसे देखा तो वो ये कहती हुई कि बाबा आ गए भागती हुई आई और अपने बाप से लिपट गई। और फिर जैसे ही उसने गाने वाली लार्क देखी तो वो खुशी से दीवानी हो गई। बाबा मेरी गाने वाली लार्क ले आए हैं, वो खुशी से सबको बता रही थी। मगर सौदागर गमज़दा हो रहा था, उसकी आंखों से आंसू छलक आए। सिमकी ने जब बाप की यह हालत देखी तो ताज्जुब से पूछने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? बाप अफसुर्दा होकर बोला, मेरी भोली बेटी, मैं ये परिंदा बहुत महंगे दामों लाया हूँ। इसके बदले में तुझे एक शेर के सपुर्द करना पड़ेगा। जब वो तुझे ले जाएगा तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगा। इस तरह तू हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगी। इसके बाद उसने सारा किस्सा सब घर वालों से बयान किया और बताया कि किस तरह वो शेर से वादा करके आया है। सब कुछ बताकर वो बोला, जो कुछ भी हो तुम नहीं जाओगी, मैं तुम्हें कभी शेर के सपुर्द नहीं कर सकता। जब वो ये बातें कर रहा था तो गम से निढाल हुआ जा रहा था, मगर उसके बरक्स लड़की बड़े इत्मीनान से खड़ी थी। इसके चेहरे से न खौफ दिखाई दे रहा था, न वो परेशान दिखाई दे रही थी। उसने अपने बाप को तसल्ली देते हुए कहा, बाबा जान, आपने जो वादा किया है उसे पूरा करना चाहिए। मैं शेर के पास जाऊंगी और उसका गुस्सा दूर करूंगी। शायद वो मुझे वापस आने की इजाज़त दे दे। नहीं बेटी नहीं, वो तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। सौदागर घबराई हुई आवाज़ में बोला, बाबा आप फिक्र ना करो। जैसा कि आपने बताया कि वो इंसानों की तरह बात कर रहा था, तो वो कोई आम शेर नहीं है और मैं आपको आपके अहद से झूठा नहीं होने दूंगी। दूसरी सुबह सिमकी ने अपने बाप से शेर के पास जाने का रास्ता दरियाफ्त किया, मगर ताजिर ने अपने एक मुलाजिम को कहा कि सिमकी को उस जंगल में छोड़ आए। फिर सिमकी अपने बाप और बहनों को खुदा हाफिज़ कहकर मुलाजिम के साथ सफ़र पर रवाना हो गई। सौदागर को इस बात पर यकीन हो गया था कि जो ही उसकी बेटी शेर के पास पहुंचेगी, शेर उसको खा जाएगा। सिमकी जंगल में आगे बढ़ती जा रही थी। वो सारा दिन चलती रही, कहीं थोड़ी देर के लिए रुक कर सस्ता लेती, फिर आगे बढ़ती। इस तरह शाम हो गई। जब वो किले के पास पहुंची तो रात हो चुकी थी। अब वो शेर का इंतज़ार करने लगी कि कहीं से भी शेर आ जाएगा। काफ़ी देर हो गई मगर शेर नहीं आया। फिर उसने सोचा कि किले में जाना चाहिए। वह आहिस्ता आहिस्ता किले के दरवाजे के पास पहुंची। अभी वो दरवाज़ा खटखटाने ही वाली थी कि दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और उसके सामने इंतहाई खूबसूरत शहज़ादा खड़ा था। शहज़ादे ने पूछा, तुम कौन हो लड़की? मेरा नाम सिमकी है और मैं सौदागर की बेटी हूँ। और उसे अपने बाप के साथ होने वाले वाक़ई के मुतल्लिक बताया। शहज़ादा उसे किले में ले गया और उसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया और उसे बताया कि मैं ही वो शेर हूँ। मुझ पर जादू का असर है। मैं दिन में शेर बन जाता हूँ और रात को इंसान के रूप में वापस आ जाता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की ने कुछ देर सोचा और शादी के लिए रजामंद हो गई और फिर उसी रात उन्होंने शादी कर ली। तमाम दरबारियों और मुलाजिमों ने रात भर खुशियाँ मनाई और वो दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। लेकिन शहज़ादा सिर्फ उसे रात के वक़्त ही दिखाई देता। वो रात को ही अपना दरबार लगाता था और सुबह होने से पहले वो सिमकी से रुखसत होकर चला जाता था। बल्कि सारे दरबारी और मुलाजमीन भी गायब हो जाते थे। दिन के वक़्त शहज़ादा कहाँ जाता था, इसके मुतल्लिक वो नहीं जानती थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद एक रात शहज़ादा सिमकी से कहने लगा, कल तुम्हारी बड़ी बहन की शादी है और तुम्हारे बाप के घर में एक बड़ी दावत का एहतमाम किया जा रहा है। अगर तुम इस दावत में जाना चाहती हो तो मेरे मुलाजिम तुम्हें वहाँ ले जाएंगे और वापस भी ले आएंगे। सिमकी बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि इतने अरसे के बाद जब उसके माँ बाप और बहनें उससे मिलेंगी तो बहुत खुश होंगी। वो कहने लगी, मैं ज़रूर जाऊंगी। अरसा हुआ अपने घर वालों से मिली ही नहीं। वो तो सोच रहे होंगे कि मुझे शेर खा गया होगा।
ٹھیک ہے، میرے شیر ملازم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ شہزادے کے کہنے کے مطابق ملازموں نے سمکی کو اس کے گھر صبح صبح پہنچا دیا۔ جیسے ہی سمکی گھر پہنچی، اس کے گھر والے حیران رہ گئے۔ وہ تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اس کو شیر کھا چکا ہوگا۔ اب جو انہوں نے سمکی کو زندہ دیکھا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ سمکی نے سب کو بتایا کہ میری ایک شہزادے سے شادی ہوئی ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ سمکی کے آنے سے شادی کی خوشیاں دوبالا ہو گئیں۔ شادی کے بعد سب گھر والوں سے رخصت ہو کر وہ جنگل کے کنارے پہنچ گئی، جہاں شیر اس کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ اپنے گھر پہنچ گئی۔ اسی طرح دن گزرتے رہے، اور ایک دن شہزادہ سمکی سے کہنے لگا، کل رات تمہاری دوسری بہن کی شادی کی دعوت ہے۔ اگر تم جانا چاہتی ہو تو پہلے کی طرح میرے شیر تمہیں لے جائیں گے۔ سمکی بولی، میں ضرور جانا چاہتی ہوں، مگر اس بار تمہارے بغیر اکیلے نہیں جاؤں گی، تمہیں بھی میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ شہزادے نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میرا وہاں جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر مشعل کی روشنی کی ایک کرن بھی مجھ پر پڑ گئی تو مجھ پر کیے گئے جادو کا اثر اور گہرا ہو جائے گا۔ مشعل کی روشنی مجھ پر پڑنے سے میں فاختہ کے روپ میں بدل جاؤں گا، پھر مجھے فاختہ بن کر 7 سال تک مارا مارا اڑنا پڑے گا۔ اس لیے تم اکیلی چلی جاؤ، مجھے لے جانے کی ضد نہ کرو۔ مگر سمکی نہ مانی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، میں اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے ملواؤں گی۔ پھر اس نے شہزادے کو یقین دلایا کہ میں پوری احتیاط برتوں گی اور ایسا انتظام کروں گی کہ تم پر مشعل کی کرن نہ پڑے۔ جب سمکی نے بہت زیادہ اصرار کیا تو شہزادہ ساتھ چلنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اب وہ ایک بچے کی ماں باپ بھی بن چکے تھے۔ انہوں نے بچے کو لیا اور روانہ ہو گئے۔ سمکی جب اپنے باپ کے گھر پہنچی تو اسے دیکھ کر سب بہت خوش ہو رہے تھے۔ سب گھر والے شہزادے سے مل کر خوش ہو رہے تھے۔ ادھر جاتے ہی سمکی نے شہزادے کو ایسے کمرے میں بٹھایا جس کی کھڑکیوں اور دروازوں پر دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ جب شادی کا مشعل بردار جلوس گرجے کی جانب جا رہا تھا تو جلوس کمرے کی جانب سے گزرا تو مشعل کی بہت باریک کرن پردے کی درز میں سے چھن کر اندر بیٹھے شہزادے پر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، فوراً ہی شہزادہ غائب ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سمکی جب کمرے میں آئی تو اسے وہاں شہزادے کی بجائے ایک سفید رنگ کی چھوٹی فاختہ نظر آئی۔ یہ دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ ہائے، اب میں کیا کروں؟ مگر اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ شہزادے نے تو اسے پہلے ہی سمجھایا تھا، مگر اب وہ بہت پچھتا رہی تھی۔ اتنے میں فاختہ نے اسے مخاطب کیا، پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اب 7 سال تک مجھے یوں ہی فاختہ بن کر رہنا پڑے گا، نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑے گا، کس کس ملک کا سفر کرنا پڑے گا۔ اب 7 برس پورے کیے بغیر مجھے نجات نہیں مل سکتی۔ سمکی کھڑی آنسو بہا رہی تھی کہ فاختہ بنے شہزادے نے بتایا کہ ہر 7 قدم کے بعد زمین پر میرا ایک سفید پر اور خون کا ایک قطرہ گرے گا، جس سے تمہیں معلوم ہو سکے گا کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ اگر تم اس کو نشان بنا کر میرا پیچھا کرو گی تو آخر کار مجھ تک پہنچ جاؤ گی، فاختہ نے کہا، اور اڑ کر دروازے کی کھڑکی سے باہر نکل گئی۔ اس وقت صبح ہو چکی تھی۔ جیسے ہی فاختہ اڑی، سمکی بھی اس کے تعاقب میں نکل پڑی۔ ہر 7 قدم کے بعد فاختہ کا ایک پر اور خون کا ایک قطرہ گرتا تھا، اور یہی اس کے راستے کے نشان تھے۔ اوپر فاختہ اڑتی جا رہی تھی، نیچے ایک پر اور خون کے قطرے کو اپنا رہنما بنا کر سمکی سفر پر چلی جا رہی تھی۔ نہ دائیں طرف دیکھتی، نہ بائیں جانب نظر کرتی، نہ کہیں رکتی، نہ سستاتی۔ اس کی نظریں خون اور پر کے علاوہ کسی پر نہ تھیں۔ جو اس کو دیکھتا دیوانہ سمجھتا۔ اس طرح وہ اس وسیع دنیا میں 7 برس تک ماری ماری پھرتی رہی۔ آخر جب 7 برس پورے ہونے کو آئے تو وہ خوش تھی اور اپنے آپ سے کہہ رہی تھی کہ وقت تو بہت تیزی سے قریب آ رہا ہے جب میری تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں گی اور میں اپنے شہزادے سے دوبارہ مل جاؤں گی۔ لیکن یہ محض اس کا خیال تھا، اس کے لیے سکون اور آرام کے دن بہت دور تھے۔
ایک دن وہ چلی جا رہی تھی، بدقسمتی سے پر دیکھنے سے چوک گئی۔ 7 قدم کے بعد اس کا دھیان کسی اور طرف چلا گیا اور وہ سفید پر نہ دیکھ سکی اور آگے بڑھ گئی۔ اس موقع پر اس نے جب نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا تو فاختہ بھی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوئی، سوچنے لگی کہ اب کوئی بھی انسان اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ فاختہ کو تلاش کرنے میں مجھے کسی اور طاقت سے درخواست کرنی چاہیے۔ یہ سوچ کر سمکی نے بھری دوپہر میں سورج کی طرف منہ کر کے کہا، پیارے سورج، تم تو دنیا میں ہر طرف چمکتے اور روشنی پھیلاتے ہو، کیا تم نے کہیں میری سفید فاختہ دیکھی ہے؟ آواز آئی، نہیں، میں نے نہیں دیکھی، اسے سورج نے جواب دیا، لیکن میں تمہیں ایک ڈبہ دیتا ہوں، جب تم پر کوئی مشکل وقت آئے تو اسے کھولنا، یہ تمہارے کام آئے گا۔ سمکی نے سورج کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دی۔ سفر کرتے کرتے شام ہو گئی اور آسمان پر چاند چمکنے لگا۔ اس نے چاند کی طرف دیکھا اور بولی، پیارے چاند، تم ساری رات دنیا بھر میں چمکتے ہو، تم کھیتوں اور درختوں کے جھنڈ تک میں اپنی روشنی پھیلاتے ہو، کیا تم نے کہیں میری سفید فاختہ دیکھی ہے؟ آواز آتی ہے، نہیں، میں نے نہیں دیکھی۔ چاند نے جواب دیا، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر میں تمہیں ایک انڈا دیتا ہوں، مشکل وقت میں اسے توڑنا، یہ تمہارے کام آئے گا۔ سمکی نے چاند کا شکریہ ادا کیا اور آگے چل دی۔ وہ چلتی رہی، یہاں تک کہ رات کی آندھی چلنے لگی۔ اس نے چاروں طرف گھومتے ہوئے بلند آواز میں آندھی سے کہا، اے آندھی، تو ہر درخت، ہر پتے تک جاتی ہے، تیرا گزر ہر جگہ ہوتا ہے، کیا تو نے میری سفید فاختہ دیکھی ہے؟ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھی، آندھی سے آواز آئی، لیکن میں دوسری 3 آندھیوں سے پوچھتی ہوں، شاید انہوں نے دیکھی ہو۔ آندھی نے کہا، تم ایک درخت کی اوٹ میں چلی جاؤ، اور پھر بہت خوفناک تیز آواز آندھی میں سے آئی۔ اتنے میں 3 بگولے ایک طرف سے چلتے ہوئے آئے۔ مشرق کی آندھی نے کہا، میں نے سفید فاختہ کو کہیں نہیں دیکھا۔ پھر مغرب کی آندھی نے بھی یہی کہا، میں نے تو سفید فاختہ کہیں نہیں دیکھی، مگر جنوب کی آندھی نے بتایا، ہاں میں نے دیکھی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ مہربانی کرو مجھے بتا دو۔ سمکی اس کی بات کاٹتے ہوئے جلدی سے بولی۔ اس پر جنوب کی آندھی سے آواز آئی، میں نے سفید فاختہ کو بحر احمر پر سے اڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کو روپ بدلے ہوئے 7 سال پورے ہو گئے ہیں، اس لیے شہزادہ پھر سے شیر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب وہاں ایک خوفناک اژدہے اور شیر کے درمیان جنگ جاری ہو رہی ہے۔ وہ اژدہا دراصل ایک شہزادی ہے، وہ بھی جادو کے زیر اثر ہے، اور وہ شہزادے کو تم سے جدا کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر سمکی جنوب کی آندھی سے منت کرتے ہوئے بولی، مہربانی کرو مجھے بتاؤ میں کیا کروں، میں تمہیں ایک مشورہ دیتی ہوں۔ جنوب کی آندھی نے کہا، تم بحر احمر جاؤ، اس کے کنارے پر بے شمار لوہے کی سلاخیں پڑی ہوئی ہوں گی، تم انہیں گنتی جانا، جب تم انہیں گنتے ہوئے 11 تک پہنچو تو سلاخ کو اٹھا لینا اور اس سے اژدہے کو مارنا۔ اس طرح شیر اژدہے پر فتح حاصل کر لے گا اور وہ دونوں اپنی اصل شکل و صورت میں آ جائیں گے۔ جب وہ اپنی اصل شکل صورت میں آ جائیں تو چاروں طرف نظر دوڑانا، تمہیں وہاں ایک جانور دکھائی دے گا جس کے پرندوں کی مانند پر ہوں گے، یہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوگا۔ تم شہزادے کو لے کر جس قدر جلدی ہو سکے اس جانور پر بیٹھ جانا، وہ تم دونوں کو سمندر پار کر کے تمہارے گھر پہنچا دے گا۔ میں تمہیں ایک اخروٹ دیتی ہوں، جب تم آدھا سمندر پار کر چکو تو اس اخروٹ کو نیچے پھینک دینا۔ جیسے ہی تم یہ اخروٹ پھینکو گی، اس کے ساتھ ہی پلک جھپکتے میں سمندر میں سے اخروٹ کا ایک درخت بلند ہو جائے گا۔ وہ جانور جس پر تم سفر کر رہے ہوگے وہ اس درخت پر بیٹھ کر سستائے گا۔ پرندے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک پرواز میں سمندر پار کر سکے، اس لیے راستے میں اس کا سستانا ضروری ہے۔ اس کے بعد آندھی نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اخروٹ پھینکنا بھول گئی نا تو تم دونوں کی موت یقینی ہے، کیونکہ
जानवर तुम दोनों को समंदर में फेंक देगा। सिमकी ने आंधी से कहा, प्यारी आंधी, एक एहसान और कर दो, मुझे बहरे अहमर तक पहुंचा दो। जुनूब की आंधी ने कहा, अच्छा, अपनी आंखें बंद कर लो। सिमकी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर उसे लगा कि किसी अजीब सी ताकत ने उसे पकड़ लिया है और कुछ ही देर में उसको अपनी गिरफ्त ढीली महसूस हुई। आंधी से आवाज़ आई, अपनी आंखें खोलो। सिमकी ने देखा, हर चीज़ वैसी ही है जैसा आंधी ने बताया था। फिर सिमकी ने आंधी का शुक्रिया अदा किया और आंधी चली गई। फिर सिमकी आगे बढ़ी तो उसने देखा कि शेर और अजदहे में खौफनाक जंग जारी है। सिमकी ने इधर उधर देखा तो बेशुमार सलाखें पड़ी हुई थीं। उसने फ़ौरन सलाखें गिनना शुरू कर दीं। जब 11 तक पहुंची तो 11वीं सलाख उठा ली। फिर वो सलाख से अजदहे को मारने लगी। इस तरह शेर ने अजदहे पर फतह हासिल कर ली और लम्हा भर में अजदहा शहजादी और शेर शहजादा बन चुका था। दोनों जादू के असर से आज़ाद हो चुके थे। इससे पहले कि सिमकी कुछ करती, शहजादी बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़ी और उसने लपक कर शहजादे का हाथ पकड़ा और परों वाले जानवर पर सवार हो गई और ये जा और वो जा। सिमकी देखती की देखती ही रह गई। शहजादी शहजादे को लेकर परवाज़ कर गई। बेचारी सिमकी की बदकिस्मती ने यहाँ इसका साथ ना छोड़ा था। कितनी मुसीबतें झेलती हुई बड़ी उम्मीद से यहाँ पहुँची थी। अगर कोई और होता तो हिम्मत हार जाता, मगर वो अपने प्यार की सच्ची और इरादे की पक्की थी। उसने हिम्मत ना हारी और कहने लगी कि जब तक दुनिया में हवा चलती रहेगी और जब तक मुर्ग अजान देते रहेंगे, मैं अपना सफ़र जारी रखूँगी और अपने शहजादे को हासिल करके रहूँगी या मर जाऊँगी। ये सोचकर वो फिर से नए हौसले और अज़म के साथ अपने सफ़र पर चल पड़ी। इसने न दिन देखा, न रात, न सुबह देखी, न शाम, बस चलती रही, यहाँ तक कि वो उस महल तक पहुँच गई जहाँ शहजादी शहजादे को ले आई थी। जिस वक़्त वो उस महल के पास पहुँची, अंदर एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम हो रहा था। उसने इधर उधर लोगों से मालूम किया तो पता चला कि शहजादा और शहजादी की शादी होने वाली है। ये सुनते ही वो परेशान हो गई और ख़ुद से कहने लगी, अब तो खुदा ही मेरी मदद करेगा। उसने वो डिब्बा निकाला जो उसे सूरज ने दिया था। खोला तो उसमें बहुत बेशकीमती लिबास था जो उसने आज तक ना देखा था। उसकी चमक दमक बिल्कुल वैसी ही थी जैसी सूरज की होती है। उसे देखते ही आंखें चुधिया जाती हैं। उसने वो लिबास पहन लिया और अंदर चली गई। जो ही वो महल में दाखिल हुई, हर शख्स की नज़रें उसकी तरफ उठ गईं। यूँ मालूम होता था जैसे सूरज खुद आसमान से उतरकर महल में आ गया हो। लोगों की हैरानी अपनी जगह पर थी, पर शहजादी की कैफियत भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उसने इस कदर हसीन ज़र्क बर्क लिबास आज तक न देखा था। वो सिमकी के पास गई और उससे कहा, क्या तुम अपना ये लिबास फ़रोख्त करोगी? जवाब में सिमकी ने कहा, हाँ, मगर इसे मैं सोने चांदी के बदले नहीं बल्कि खून और गोश्त के बदले फ़रोख्त करूँगी। इसकी ये अजीब व गरीब बात सुनकर शहजादी ने कहा, गोश्त और खून, इसका क्या मतलब है? सिमकी ने कहा, आज की रात मुझे दूल्हे के साथ बात करने की इजाज़त दे दो तो मैं ये लिबास तुम्हें दे दूँगी। शर्त तो बड़ी कड़ी थी, लेकिन शहजादी इस लिबास पर इस कदर फरीफ्ता हो चुकी थी कि उसने शर्त मंजूर कर ली। इसके बाद वो ख्वाबगाह के मुहाफिज़ों के पास गई। उनको हुक्म दिया कि आज रात शहजादे को कोई ऐसा मशरूफ़ पिला दिया जाए कि शहजादा सारी रात गहरी नींद सोता रहे, ताकि ना वो जागे ना किसी की बात सुन सके। चुनाचे रात को शहजादे को बेहोशी की दवा पिला दी गई और वो गहरी नींद सो गया। तो शहजादी सिमकी को लेकर शहजादे के कमरे में आई और उसे वहाँ छोड़कर चली गई। सिमकी शहजादे के पाँव के पास आकर बैठ गई। कहने लगी, मैंने तुम्हारा 7 साल तक पीछा किया। मैं सूरज के पास गई, चाँद के पास गई, मैं रात की आंधियों के पास गई, सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए, और आखिर में अजदहे पर फतह हासिल करने के लिए मैंने तुम्हारी मदद की। मगर अफसोस
کہ تم نے مجھے فراموش کر دیا ہے۔ اور وہ یہ سب کچھ کہہ تو رہی تھی مگر بے سود۔ شہزادہ تو اس وقت گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ پوری رات اسی طرح بیٹھی باتیں کرتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی خادم اسے شہزادی کے پاس لے گئے۔ شہزادی نے کہا، اب وعدے کے مطابق مجھے اپنا لباس دے دو۔ سمکی نے لباس شہزادی کو دے دیا اور مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ غمزدہ سی ایک سرائے کے باہر جا کر بیٹھ گئی اور مایوس ہو کر رونے لگی۔ اچانک اسے خیال آیا کہ چاند نے جو انڈا دیا تھا اسے بھی دیکھنا چاہیے۔ اس نے جلدی سے انڈا توڑا تو اس میں سے ایک مرغی اور 12 چوزے نکل آئے۔ یہ سب کے سب سونے کے تھے۔ جب وہ ادھر ادھر گھومتے تو بڑے خوبصورت نظر آتے۔ سمکی نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھے اور مرغی اور چوزوں کو ہانکتی ہوئی محل کے پاس لے آئی۔ دوسری طرف جب شہزادی نے محل کی کھڑکی سے سونے کی مرغی اور چوزوں کو دیکھا تو اسے بہت پسند آئے۔ وہ روشنی میں ایسے چمک رہے تھے جیسے چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ شہزادی بے چین ہو کر سمکی کے پاس آئی اور کہنے لگی، کیا تم انہیں فروخت کرو گی؟ ہاں، مگر سونے چاندی کے عوض نہیں بلکہ خون اور گوشت کے بدلے میں فروخت کروں گی۔ اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس پر سمکی کہنے لگی، آج کی رات بھی مجھے اپنے دولہا سے ملنے دو اور اس سے باتیں کرنے کی اجازت دے دو تو میں تمہیں یہ مرغی اور سارے چوزے دے دوں گی۔ شہزادی نے کہا، مجھے تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ شہزادی کا خیال تھا کہ آج رات بھی شہزادہ بے ہوشی کی دوا پی کر ساری رات سوتا رہے گا اور وہ کوئی بات نہ سن سکے گا۔ مگر شام کو شہزادہ جب اپنی خوابگاہ میں گیا تو محافظوں سے پوچھنے لگا، کل رات کمرے میں تیز ہوا کی سیٹیاں کیوں سنائی دیتی تھیں؟ جواب میں محافظوں نے صاف صاف بتا دیا، حضور، ہمیں معاف کر دیا جائے، ہم نے شہزادی کے حکم سے آپ کو بے ہوشی کی دوا پلا دی تھی کیونکہ آپ کی خوابگاہ میں غریب عورت سو رہی تھی۔ وہ عورت آج رات بھی آپ کی خوابگاہ میں سونے آ رہی ہے۔ شہزادے نے جب یہ سنا تو وہ چوکنا ہو گیا۔ آج رات اس نے بے ہوشی کی دوا پینے کی بجائے ایک طرف انڈیل دی اور خود آنکھیں بند کر کے اس طرح لیٹ گیا جیسے گہری نیند سو رہا ہو۔ دوسری طرف شہزادی کو جب یہ یقین ہو گیا کہ شہزادہ دوا پی کر گہری نیند سو گیا ہے تو سمکی کو شہزادے کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی۔ سمکی شہزادے کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی اور کل رات کی طرح کہنے لگی، میں نے تمہارا 7 سال پیچھا کیا، میں سورج کے پاس گئی، چاند کے پاس گئی، میں رات کی آندھیوں کے پاس گئی، صرف تمہیں حاصل کرنے کے لیے۔ آخر میں نے اژدھے پر فتح پانے کے لیے تمہاری مدد کی، مگر افسوس تم نے مجھے فراموش کر دیا۔ شہزادہ اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ اپنی بیوی کی آواز پہچان گیا تھا۔ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ میری بیوی کس قدر وفادار اور سچی چاہنے والی ہے۔ اس نے میرے لیے کیا کیا تکلیفیں جھیلی ہیں۔ وہ اچھل کر اٹھ بیٹھا اور اپنی بیوی کو گلے سے لگا کر بولا، صرف اب میں نے نجات حاصل کی ہے۔ اس سے پہلے میں ایسا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس اجنبی شہزادی نے مجھ پر ایسا جادو کر دیا تھا کہ میں تمہیں بالکل بھول چکا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا یہ پاگل پن اب ختم ہو گیا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھا، سمکی کو ساتھ لیا اور خادموں سے آنکھ بچھا کر محل سے باہر نکل آیا۔ جس جانور پر شہزادی سوار ہو کر شہزادے کو لے کر آئی تھی، چھپتے چھپاتے اس جانور تک پہنچے اور اس پر سوار ہو کر محل سے نکل آئے۔ جانور انہیں لیے اڑتا ہوا بحر احمر پر سے پرواز کرنے لگا۔ جب انہوں نے آدھا سمندر پار کر لیا تو سمکی نے آندھی کا دیا ہوا اخروٹ سمندر میں پھینک دیا۔ فوراً ہی سمندر سے اخروٹ کا درخت نکل آیا۔ پروں والے جانور نے اس پر کچھ دیر بیٹھ کر آرام کیا اور پھر ان دونوں کو گھر لے آیا۔ جب وہ گھر پہنچے ان کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، جس کو دیکھ کر وہ اپنے سارے دکھ درد بھول گئے۔ سمکی نے اپنے والدین کو ساری داستان سنائی۔ اب ان کی مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے تھے۔ اب وہ اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنے لگے تھے۔